السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد. خصوصیت سے اوقاف کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. بے ایمان لوگ، دغاباز لوگ اور کرپٹ لوگ جو ہے وہ حکومت کے ذریعے سے آ جاتے ہیں اوقاف میں، جو پھر وہ بے ایمانیاں کرتے ہیں. جب ان بے ایمانیوں کی شکایت کرتے ہیں تو کیونکہ ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو پاتی. اہل سنت کا جو وقف ہے اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، جو شیعوں کا وقف ہے اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں خاموشی وہاں بھی ہے، اکا دکا آواز وہاں بھی اٹھتی ہے. اہل سنت میں بھی اکا دکا آواز اٹھتی ہے اور شیعوں میں بھی اکا دکا آوازیں اٹھتی ہیں. وہاں 3000 سے زیادہ فائلیں جلا کر راکھ کر دی گئی. اہل سنت پورا وقف بورڈ جو ہے اس میں آگ لگ گئی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا شاید 1 یا 2 بیان آئے ہوں گے اس کے لیے، ورنہ عام طور سے تمام مسلمان علماء خاموش رہے اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. ایک لفظ بھی کہا. اربوں خربوں کا نقصان ہوا، لیکن کسی بھی مولانا کی طرف سے ایک بھی اس کے خلاف بیان نہیں آیا کہ بھئی کتنے اوقاف تباہ ہو گئے، کتنی فائلیں جل گئیں اور کتنا اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا. لیکن کوئی مولوی کی طرف پیشانی پر شکر نہیں پڑی. ان کے مدرسے چلتے رہے، ان کو چندہ آتا رہے، وہ اسی وہ خوش رہتے ہیں. قوم کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہی حال ہمارے مولویوں کا بھی ہے کہ وہ بھی خوشامد میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں. حکومت کی چاپلوسی، ایڈمنسٹریشن کی چاپلوسی اور افسروں کی چاپلوسی، بلکہ اکثر کی اوقات جو ہے وہ محلے کی پولیس چوکی سے آگے کی نہیں ہوتی. وہ اسی کی چاپلوسی میں وہ لگے رہتے ہیں اور قوم کتنا ہی نقصان ہو جائے، اس کا کسی بھی مصیبت میں پڑ جائے، ان کی قوم ان کو کوئی بھی پرواہ اس کی نہیں ہوتی. نوجوان ان کی لفاظی اور جو ان کی زباں درازی ہے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری بہت بڑے محب اہل بیت ہیں. لیکن یہ کہ وہ صرف ڈھکوسلا ہے، صرف ڈرامہ ہے. وہ کسی نے کہا اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر کہ مٹی کے شعر، تو یہ بھی مٹی کے شعر بھی نہیں ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو شعر کہنا ہی جو ہے وہ شعر کی توہین. مٹی کے نہ مٹی کے ہیں، نہ کاغذ کے ہیں، نہ پلاسٹک کے شعر ہیں، بلکہ اگر ان کو گیدڑ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک صلوات بھیجے پر محمد. کیونکہ کم از کم مٹی کے شعر سے کوئی بچہ تو ڈر ہی جاتا ہے، کم از کم قریب نہیں جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی گیدڑوں جیسے کام ان کے ہے، اور صرف چاپلوسی کرنا اور سوائے خوشامد کرنے کے انہیں کوئی کام قوم کا آج تک کیا ہی نہیں ہے. لہذا بڑی مشکلیں ہمارے آتی. کوئی بھی تحریک اب شروع کرتے ہیں تو یہی مخالفت کرتے ہیں، یہی اس کو جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں، یہی جو ہے وہ کار شکنی کرتے ہیں، یہی مشکنی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچتا ہے. یہ چند ٹکوں جملہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یاد رکھا جائے ہمارے مولوی وہ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے پوری قوم کو بیچ سکتے ہیں. چند ٹکوں کے لیے پوری قوم کو فروخت کر سکتے ہیں. اپنے چھوٹے سے ذاتی فائدے کے لیے یہ پوری قوم کو بیچ سکتے ہیں. یہ ہے ان کے حالات اور یہ ان کی صورتحال. لیکن بہرحال قوم پہلے بھی ان سے دھوکہ کھاتی رہی اور اب بھی دھوکہ کھا رہی ہے ان سے. اور یوں ہی اگر عقل کے اوپر قوم کی پردہ پڑا رہا تو اسی طرح سے انشاءاللہ دھوکہ کھاتے ہی رہیں گے ان سے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بہرحال مجلسوں میں زیادہ زور دیتا ہوں، ان چیزوں پر کم. کافی وقت گزر گیا ہے اور ابھی تمہیدی بیان ہی میرا ختم نہیں ہوا ہے.
جو اصل موضوع مجھے پڑھنا تھا وہ اصل موضوع ہی ابھی شروع نہیں ہوا ہے. تمہیدی بیان ابھی ہے. آیہ کریمہ آپ کے سامنے ہے جس میں سورہ رعد کی آیہ کریمہ ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ کافر، یہ مشرک، یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو الہی نمائندہ کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی اللہ کی طرف سے دلیل، ثبوت کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے، نبی ہوتے، پیغمبر ہوتے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی، کوئی ثبوت ہوتا، کوئی معجزہ ہوتا، تبھی ہم ان کو نبی مان لیتے. لیکن ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی معجزہ ہے. لہذا اگر ہم ان کو نبی نہیں مان رہے ہیں تو اب ان کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ کمی انہی کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے کمی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو ہم ضرور ان کو مان لیتے. اس کے بعد اب جواب دیا جاتا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول، ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے. آپ عذاب الہی سے ڈرائیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ رسول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ الہی نمائندے ہیں، مگر صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہے ہیں، صرف ضد میں انکار کر رہے ہیں. تو اسی لیے اسی ضد کے خلاف آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیے. اور ہم نے فریضہ ربوبیت ادا کرتے ہوئے ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر اور رہنما معین کر دیے ہیں، بھیج دیے ہیں. یہ ہے خلاصہ. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخصیت کا نام کہ جس کا قدم قدم معجزہ، جس کا عمل عمل معجزہ، جس کی زندگی کا ہر رخ معجزہ، جس کی حیات کا ہر پہلو معجزہ ہے. صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا جاتا تھا. اور آج بھی وہی صورتحال ہے. بہت سی باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، وہ معجزات جو رسول اللہ نے دکھائے تھے اور جو پیش فرمائے تھے. شق القمر کا معجزہ، ہاتھ کی ہتھیلیوں پر تسبیح پڑھنے کا معجزہ. اسی طرح سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مشرک آتا ہے کہ کوئی معجزہ دکھائیے. کہا تم چاہتے ہو کہ یہ سامنے جو درخت ہے وہ آپ کے قریب آ جائے. نہج البلاغہ میں موجود ہے، یہ درخت آپ کے قریب آ جائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے منظر دیکھا کہ اس عظیم درخت نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور حرکت کرتا ہوا رسول کے پاس آ گیا، جس طرح سے کوئی بہت بڑا پرندہ اپنا پر پھیلائے ہو. اس طرح سے وہ درخت قریب آیا. اس نے منظر دیکھا کہ آپ اس کو واپس کیجئے کہ اپنی جگہ پہنچ جائے. تو اپنی جگہ پر واپس پہنچ گیا. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح سے دوسرا معجزہ میں نے یہاں بیان کیا. یہاں پر جب اس کا جلسہ ہوا تھا، مسلم پرسنل بورڈ کا جلسہ ہوا تھا لکھنؤ میں، جس میں 2.5-3 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا. اس میں نے یہ بات پیش کی تھی جو میں آج یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے، رسول اللہ تشریف فرمائے، اصحاب کرام موجود ہیں. رسول اللہ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے. بہت توجہ رہے، اس میں بہت بڑا درس ہے جو میں نے اس کا مسلم پرسنل بورڈ کا جو لکھنؤ میں جلسہ ہوا تھا اس کی تقریر میں نے یہ بات پیش کی تھی، جو یہاں آج بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ تشریف فرما ہے، اصحاب کرام کا مجمع ہے. ایک شخص آتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول، اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا پھر اپنے بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں، مرد کی زبان ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. لہذا اگر آپ کوئی معجزہ آپ دکھائیں تو میں ایمان لے آؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا. اب تاریخ میں جو واقعہ درج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ درمیان میں ایک ندی بہہ رہی تھی. رسول اللہ ایک طرف تھے، دوسری طرف ایک پہاڑی تھی. پہاڑی کے اوپر ایک بہت بھاری چٹان موجود تھی. دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول اللہ نے اس چٹان کو اشارہ کیا، اس بھاری پتھر کو اشارہ کیا. جیسے رسول نے اس چٹان کو اشارہ کیا، رسول کے اشارے پر وہ چٹان اپنی جگہ سے کھسکی، اپنی جگہ سے اس نے جنبش کی اور کھسکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ چٹان
کھسکتے ہوئے دریا کے کنارے آ گئی۔ اب رسول اس کنارے کے اوپر ہے، وہ پتھر کی چٹان دوسرے کنارے کے اوپر ہے۔ اب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں تو دریا بہہ رہا ہے، درمیان میں تو ندی ہے، درمیان میں تو تیز دھارا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ وہ چٹان دریا کی سطح پر آ گئی، پانی کی سطح پر آ گئی، اور پانی کے دھارے کو چیرتی ہوئی وہ چٹان پتھر کی رسول کے قدموں کے پاس آ گئی۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ آج ماشاءاللہ واقعی یہ مجلس شیعہ سنی اتحاد کا ایک منظر پیش کری، کیونکہ الامام فاؤنڈیشن کی جو اہل سنت کی بہت بڑی ائمہ جو جماعت ہے ان کی انجمن ہے، اس کے جو صدر ہیں جناب عمران صدیقی صاحب، وہ بھی مجلس میں سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ واقعہ میں نے جو پرسنل بورڈ میں پیش کیا تھا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ مسلمان موجود ہوں گے، وہ واقعہ میں یہاں پر دہرا رہا ہوں، وہ واقعہ میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ وہ چٹان پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی، دھارے کو چیرتی ہوئی، اور اس کے بعد رسول کے قدموں کے پاس آئی۔ پھر رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ چٹان اسی طرح سے دریا کی سطح سے ہوتی ہوئی، دھارے کو کاٹتی ہوئی دوبارہ اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ جیسے اس شخص نے جس نے مطالبہ کیا تھا، یہ منظر دیکھا، فوراً اس کی زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً وہ مسلمان ہوا۔ میں نے اس وہاں پر جو جملے کہے تھے وہ یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا یہ پتھر کی بے جان چٹان، جس میں عقل اور فہم نہیں، جس میں جان اور روح نہیں، وہ ہم مسلمانوں کو کوئی درس دے رہی ہے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، یہ پتھر کی بے جان چٹان ہم مسلمانوں کو کوئی درس دے رہی ہے، کوئی سبق دے رہی ہے، کیونکہ جب یہ پتھر کی بھاری چٹان جب دریا کی سطح پر آئی ہے تو 2 نتیجے ہو سکتے تھے، 2 رزلٹ ہو سکتے تھے، کہ یا تو اتنی بھاری ہو جائے کہ ڈوب جائے، پوری توجہ رہے، 2 رزلٹ ہو سکتے تھے کہ یا تو اتنی بھاری ہو جائے کہ ڈوب جائے، یا اتنی ہلکی ہو جائے کہ دریا کا دھارا بہا لے جائے، یا اتنی بھاری ہو جائے کہ ڈوب جائے، یا اتنی ہلکی ہو جائے کہ دریا کا دھارا بہا لے جائے، نہ اتنی بھاری ہوئی کہ ڈوبے، نہ اتنی ہلکی ہوئی کہ دریا کا دھارا بہا کر لے جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان طے کر لے کہ رسول کے اشاروں پر چلیں گے، رسول کے اشاروں پر چلیں گے، تو نہ کبھی ڈوب سکتے ہیں، نہ کبھی کوئی دھارا انہیں بہا کر لینا ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ موضوع سے متعلق بھی ہے، لہذا میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح سے رسول اللہ نے دنیا کے سامنے وہ اعجاز دکھایا، وہ معجزہ دکھایا، جس میں خود بھی ایک درس اپنی نگاہ کے اوپر موجود ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ اور ظاہر کا موقع نہیں ہے، ورنہ فرمائش ایک اور بھی ہے، وہ فرمائشیں مسلسل آتی رہتی میرے پاس کہ صاحب جب آپ معجزات بیان کر رہے ہیں تو معراج بھی بیان کیجئے، معراج رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ بہت سے کچھ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ معراج، میں صرف ہلکا سا اشارہ کروں گا، پوری تفصیل ظاہر موقع نہیں ہے، کہ ایک چھوٹا سا مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ معراج کا قائل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ نے صرف خواب دیکھا تھا اور صرف سوتے میں گئے ہوئے تھے، حقیقت میں رسول اللہ نہیں گئے تھے، صرف سوتے سوتے
خواب دیکھ لیا تھا کہ معراج کی منزلوں پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے کسی انہی شاید مجلسوں میں یا کہیں اور میں نے جملہ نظر کیا تھا کہ بعض ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بعض کا قائل ہے کہ رسول اللہ نے بستر پر لیٹے لیٹے خواب دیکھا تھا، معراج پر تشریف نہیں لے گئے تھے، معراج کی بلندیوں پر نہیں گئے تھے۔ تو اس پر میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ یہ ہم پس لوگ ہیں جو بلندیوں کے خواب دیکھا کرتے ہیں، جو خود بلند ہوتا ہے وہ بلندیوں کے خواب نہیں دیکھتا۔ معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جسمانی طور کے اوپر معراج کے اوپر تشریف لے گئے تھے، اور قرآن خاص طور سے اعلان کر رہا ہے کہ سورہ اسراء میں سبحان الذی اسرا، سورہ اسراء میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے راتوں رات، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم کو رسول اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے تو کیا اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ نہیں ہے؟ یہ کب کہا جا رہا ہے کہ رسول خود جا رہے ہیں؟ یہ کب اعلان ہو رہا ہے کہ رسول خود جا رہے ہیں؟ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں، میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اگر رسول اللہ کی طاقت پر ایمان نہیں تو کیا اللہ کی قدرت پر بھی ایمان نہیں ہے؟ کہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ ایک مثال پیش کر دوں بچوں کے لیے بات اور واضح ہو جائے۔ ابھی میں اس منبر سے کہوں کہ ابھی کل کی بات یہ ہے، اب دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کل کی بات یہ ہے کہ میں واشنگٹن کے جو ہوائی اڈے پر پہنچا تو صدر امریکہ میرے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور صرف صدر امریکہ نہیں بلکہ اور جتنے بھی صدور تھے اور حکمراں تھے وہ سب میرے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس میں مجھے لے جایا گیا، زبردست دعوت ہوئی وہاں کے اوپر کہ جہاں ہر حکمراں موجود تھا۔ یہ کل میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو مجمع میں کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کل تو آپ نخاس میں ٹہل رہے تھے، کل تو آپ نخاس میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں واشنگٹن گیا، وہاں ہوائی اڈے پر اترا، صدر امریکہ نے میرا استقبال کیا، مجھے وائٹ ہاؤس لے جایا گیا، وہاں بہترین میری دعوت ہوئی، ہر حکمراں وہاں موجود تھا، کل تو آپ نخاس میں ٹہل رہے تھے، یہ واشنگٹن کیسے ہو جائے؟ میں کہوں گا ارے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ہر ایک مذہقہ اڑائے گا کہ خواب دیکھا اور منبر سے فخریہ بیان کر رہے ہیں، خواب دیکھا اور منبر سے فخریہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر معراج کوئی خواب ہوتی تو اللہ قرآن میں فخریہ نہ بیان کر رہا ہوتا۔ اور جلدی سے اس منزل سے گزرنا ہے، تفصیل نہیں عرض کرنے کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کوئی چھوٹا آدمی کوئی بڑی بات کہہ دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو چھوٹا منہ بڑی بات، تو بات میں وزن پیدا ہوتا ہے شخصیت کے وزن کے ساتھ ساتھ۔ وہی بات ایک معمولی آدمی کہے گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن وہی بات اگر کسی مجتہد نے، کسی مرجع وقت نے کہہ دی تو ہر ایک سنے گا غور سے کہ بھئی یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ مرجع وقت کہہ رہا ہے، عالم دورہ کہہ رہا ہے۔ تو چھوٹا آدمی کوئی بات کہے گا تو لوگ توجہ نہیں کریں گے، لیکن وہی بات ایک بڑی شخصیت کہہ دے تو ہر ایک توجہ سے اس کو سنے گا کہ نہیں، بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بس جلدی سے مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے، بہت بڑا باذوق مجمع میرے سامنے ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں ابھی میں نے یہ بات کہی، اب میں کہوں کہ صاحب میں جو ابھی گیا تھوڑی دور ٹہلتا ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہاتھی چلا رہا ہے، خشکی کا جانور، سب سے بڑا جانور خشکی کا،
ہاتھی چلا رہا ہے. میں جو صبح ٹہلنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ہاتھی جھومتا ہوا چلا رہا ہے, جھومتا ہوا چلا رہا ہے. یکایک میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی, ایک چھوٹی سی چڑیا آئی, اس نے ایک کنکری اب جو ہاتھی پر ماری تو ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گیا, وہیں ختم ہو گیا ہاتھی. اب جو ننھی سی چڑیا نے ایک کنکری جو ماری تو ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گیا. لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی برسات کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے, لگتا ہے دھوپ میں تھوڑی دیر باہر رہے ہیں, لگتا ہے تھوڑا سا گرمی کا اثر دماغ کے اوپر ہو گیا. کہاں ننھی سی چڑیا, ارے توجہ رہے, کہاں ننھی سی چڑیا اور کہاں ہاتھی. بھلا ممکن ہے کہ ننھی سی چڑیا ایک کنکری مارے ہاتھی کے اوپر اور ہاتھی مر جائے؟ اگر میں بیان کروں تو دماغ پر شبہ کیا جائے گا, لیکن اگر اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہو, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اے رسول, آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ابرہہ کے لشکر کا کیا حشر ہوا؟ ہاتھیوں کا پورا لشکر, ہاتھیوں کا پورا لشکر, چھوٹی چھوٹی ابابیلیں, چھوٹی چھوٹی ابابیلیں. اب جو انہوں نے کنکریاں ماری تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا. ہے کسی مسلمان میں ہمت جو شک کرے؟ ادھر شک کیا ادھر ایمان گیا, ادھر اسلام سے خارج ہو گئے. چھوٹی چھوٹی ابابیلیں, انہی نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اب جو ماری تو پورا لشکر چبایا بھوسا ہو گیا. اب ذکر آ گیا تو عرض کر دوں, ذکر آ گیا تو عرض کر دوں, ایک طرف ہاتھی ہیں, دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ابابیلیں ہیں. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ابابیلوں کے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیش کر دیتا. بچے یہاں موجود ہیں, انہوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا ڈائنوسار آج سے کروڑوں سال پہلے تھے. اللہ ان ڈائنوسار کو دوبارہ پیدا کر دیتا, وہ ہاتھیوں سے 20 گنا بڑے, وہ ہاتھیوں اپنے پیروں کے نیچے ہاتھیوں کو کچل دیتے, پورا لشکر ختم ہو جاتا. دوسری صورت یہ تھی کہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی طاقت دے دیتا کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتے, اور وہ چٹانیں اٹھا کے وہ لشکر کے اوپر ڈال دیتے اور پورا لشکر جو تھا وہ کچل جاتا. مگر اللہ نے نہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کیا, اللہ نے نہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کیا, نہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی طاقت دی کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھائیں اور اس کو ڈال دیں, بلکہ جتنی ان کی فطری طاقت تھی, جتنی ان کی فطری قوت تھی, بس اسی کے مطابق انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی. اور اب جو لشکر پر ابرہہ کے ڈالی, جو زمانے کا سپر پاور, جو زمانے کی سپر طاقت, ارے اب جو ننھی کنکریاں ماری تو اللہ نے ان کنکریوں میں اتنی قوت پیدا کر دی کہ پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کہتی ہے کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران, کہاں امریکہ اور کہاں ایران, تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. جواب میں کہوں گا ذرا قرآن کی تلاوت تو کرو. ارے کہاں ہاتھی اور کہاں ننھی ننھی ابابیلیں. ارے یہ واقعہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ درس ہو جائے کہ دیکھو اپنی کمزوری سے کبھی گھبرانا نہیں, اپنی کمزوری سے کبھی گھبرانا نہیں, بلکہ اللہ نے تمہیں جتنی طاقت دی ہے اسی طاقت کے ساتھ باطل سے ٹکرا جاؤ. فتح دینا ہمارا کام ہے, کامیابی دینا ہمارا کام ہے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد.
تو جو معراج سے انکار کرتے ہیں کم از کم ان کو یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ معراج بیان کون کر رہا ہے، معراج کا واقعہ کون پیش کر رہا ہے۔ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لہذا شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر رسول میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی تو یہ کب کہا جا رہا ہے کہ رسول خود جا رہے ہیں، بلکہ اللہ لے کر جا رہا ہے۔ نہیں، اب میں دوسرا واقعہ پیش کروں، میں کہوں کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے، مجھ میں اتنی قوت ہے، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے، تو کسی ملک کی کوئی چیز آپ منگوانا چاہیں بس مجھے بتا دیں، خالی نام لے دیں، ابھی میں اشارہ کروں گا وہ چیز سامنے موجود ہوگی۔ اگر عراق سے کوئی چیز منگوانا چاہیں، وہاں کی کھجوریں ابھی اشارہ کروں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ایران سے کوئی چیز منگوانا چاہیں ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ چین کا کوئی کھانا منگوانا چاہیں جو آج کے بچوں کو بہت پسند ہے، اور ایسے نام ہے کوئی نام بھی یاد نہیں رہتے، وہ منگوانا چاہیں ابھی میں اشارہ کروں گا، ابھی وہ کھانا سامنے آ جائے گا۔ لوگ کہیں گے لگتا ہے کہ ابھی گرمی کا اثر ختم نہیں ہوا ان کے اوپر سے، کبھی کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی کوئی دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ اشارہ کرو عراق سے کوئی چیز آ جائے، آپ اشارہ کرو ایران سے کوئی چیز آ جائے، آپ اشارہ کریں امریکہ سے کوئی چیز آ جائے؟ یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں اگر کہوں تو دماغ پر شک ہو، لیکن اگر قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہو، جناب سلیمان پیغمبر ان کا دربار سجا ہوا ہے، حدود نظر نہیں آیا، کہاں سے کہاں غائب ہو گیا، سزا دوں گا۔ جب حدود آتا ہے، اب تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، کہاں تھے، ملک سبا سے آ رہا ہوں، وہاں بلقیس نام کی اس طرح کی ملکہ موجود ہے، اس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے۔ ایسی اس نے منظر کشی کی کہ جناب سلیمان پیغمبر کہتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے، کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم مقامک۔ ایک بہت بڑے جن اور دیو نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت بلقیس قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ لیکن جناب سلیمان پیغمبر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کوئی اتنی تاخیر برداشت نہیں تھی، توجہ رہتی تاخیر برداشت نہیں تھی۔ اب قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور شخصیت بلند ہو، قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، کوئی حدیث نہیں، تاریخ نہیں، قرآن مجید ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخصیت بلند ہوتی ہے، اس نے جناب سلیمان پیغمبر کو خطاب کر کے کہا کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بات ختم نہیں ہونے پائی تھی، سامنے تخت بلقیس موجود تھا، سامنے تخت بلقیس موجود تھا۔ کون؟ جناب آصف ابن برخیہ، وصی جناب سلیمان پیغمبر، نائب جناب سلیمان پیغمبر۔ لوگوں نے پوچھا کہ خود سلیمان پیغمبر کیوں نہیں لے آئے، وہ تو نبی تھے، یہ وصی۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا سلیمان پیغمبر اس لیے نہیں لے کر آئے تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو کہ جو طاقت نبی میں ہوتی ہے وہی وصی میں بھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ دنیا دیکھ لے کہ جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ہی وصی بھی ہونا چاہیے، لہذا خود لا سکتے تھے مگر نہیں لائے تاکہ دنیا کے اوپر یہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو کہ جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ہی وصی بھی ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس آ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو ہم نے کتاب کے علم سے تھوڑا سا اور تھوڑے میں بھی تھوڑا سا علم دیا تھا،
ارے توجہ رہے، کاش میری بات پہنچ سکے جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، علم عربی دا موجود ہے، علم میں جو تنوین ہے وہ بھی تقلیل اور کمی کے لیے آتی ہے، اور جو من ہے وہ بھی تقلیل اور کمی کے لیے آتا ہے۔ لہذا اب اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ جس کو کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم دیا گیا تھا۔ ارے توجہ کا طالب ہوں، مثال پیش کر دوں تاکہ بچوں پر مشکل بات واضح ہو جائے۔ ایک بہت بڑا گیہوں کا گوڈاؤن ہے جس میں 1000 من گیہوں ہے۔ 1000 من بہت ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس 1000 من گیہوں سے ایک مٹھی گیہوں لے لیا۔ یہ ایک مٹھی گیہوں کیا ہوا؟ اس 1000 من کے مقابلے میں بہت تھوڑا۔ ارے بہت توجہ، اس 1000 من کے مقابلے میں جو مٹھی میں میری گیہوں ہے یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور اس مٹھی میں سے ایک دانہ گیہوں کا نکال کر میں نے کسی کو دیا۔ یہ مٹھی میں جو میرے گیہوں تھا 1000 من کے مقابلے میں بہت تھوڑا، اس میں سے صرف ایک دانہ نکال کر کسی کو دیا، تو ایک دانہ تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا۔ ارے توجہ رہے، یہ ایک دانہ تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے جس کو کتاب کے تھوڑے سے علم میں سے بھی بہت تھوڑا سا علم دیا تھا، وہ پلک جھپکتے میں۔ دیکھیے صاحبان علم، انا آتی کا بہی کے کیا معنی ہے؟ یہ معنی نہیں ہے کہ اشارہ کروں گا تخت خود سے آ جائے گا، تخت خود سے آ جائے گا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ملک سبا جاؤں گا، تخت بلقیس اٹھاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، کسی کی پلک بھی جھپکنے نہیں پائے گی۔ آصف ابن برخیہ گئے، تخت اٹھایا، واپس آئے، کسی کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم دیا تھا، تو جس کے پاس اتنا تھوڑا سا علم ہو کتاب کا، وہ ملک سبا جاتا ہے، تخت بلقیس اٹھاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کسی کی پلک نہیں جھپکنے پاتی۔ اور تو جس کے قلب کے اوپر پوری کتاب نازل ہو رہی ہو، اگر قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر جائے اور واپس آئے اور زنجیر در ہل رہی ہو، بستر گرم ہو، وضو کا پانی زمین تک نہ پہنچا ہو، تو تعجب مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلیہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ٹرسٹ کے سلسلے میں جو ان کی خدمتیں ہیں وہ مختصراً پیش ہیں کہ آسمی معاہدے میں جو اشرا قائم کیا ان میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے نام سے کمپیوٹر سینٹر فری چل رہا ہے، جناب فضا کے نام سے سلائی سینٹر ہے کہ جو فری وہاں کے اوپر سلائی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، مریضوں کے لیے ایمبولینس فری چل رہی ہے اسی طرح سے، اور بہت سے مریضوں کو کارڈ دیے گئے ہیں جہاں ان کا بہت زیادہ کنسیشن کے ساتھ ان کو جو ہے علاج کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیوہ پینشن ہے، اسی طرح سے بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی بھرپور مدد کی جاتی ہے، اور جو مقدمات ہیں ان میں بھی ان کی طرف تھوڑی بہت ان سے بھی مدد ہوتی ہے، یہ تو ہے بھی، وہ تو خرچ بہت زیادہ ہے لیکن ان کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے۔ امام بڑا آصفی میں جو آج کل پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی تہذیب آصفی اور امام زمانہ ٹرسٹ کی طرف سے پروگرام ہو رہے ہیں، لہذا ان کی خدمتیں ہیں، اس میں جتنا آپ زیادہ تعاون فرمائیں گے اتنی زیادہ ان کی خدمتوں میں اضافہ ہوگا، لہذا گزارش ہے کہ اس ٹرسٹ کی آپ لوگ تعاون زیادہ سے زیادہ فرمائیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بس ظاہر کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے کہ وہ معجزات جو رسول اللہ کو قدرت عطا فرمائے۔ تو
جتنے معجزات، اب ظاہر کا موقع نہیں ہے، جتنے معجزات رسول اللہ کو عطا ہوئے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ شق القمر کا معجزہ آج موجود نہیں ہے، ہاتھوں پر پتھروں کی تسبیح پڑھنے کا معجزہ آج موجود نہیں ہے۔ جو درخت سلام کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، لہذا آج کسی کے سامنے وہ معجزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی معجزات تھے وہ رسول اللہ کی حیات کے ساتھ ساتھ اور رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، مگر دو معجزے اللہ نے ایسے دیے جو تا قیام قیامت۔ بس یہی میرا موضوع تھا، لہذا اب تمام پچھلی باتیں جتنی چیز تفصیل رہے گی اس کو چھوڑتے ہوئے جو اصل موضوع ہے اس پر چاہتا ہوں آج گفتگو شروع ہو جائے، انشاءاللہ کل اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ جو دو معجزے جو دیے ہیں وہ تا قیامت باقی رہنے والے دو معجزے، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق، ایک قرآن مجید، دوسرے اہل بیت۔ جس طرح سے قرآن مجید معجزہ ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی رسول کا معجزہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام بھی رسول کا معجزہ ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید نبوت کی دلیل ہے اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام بھی رسول کی رسالت و نبوت و صداقت کی دلیل ہے، معجزہ ہیں۔ اہل بیت معجزہ ہیں، معجزہ ہیں، اور یہ دو معجزے قیامت تک باقی رہنے والے۔ بہترین دلیل ہے، میں نے کہا کہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، بہت مشکل میرے لیے ہو رہی ہے کیسے اس کو سمیٹا جائے۔ بہترین دلیل ہے، آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی نبوت وقتی تھی، ہر رسول کی رسالت وقتی تھی۔ کیوں وقتی تھی؟ دلیل یہی ہے کہ نہ وہ نبی موجود ہے نہ وہ نبی کا معجزہ موجود ہے۔ آج نہ نوح ہے نہ طوفان نوح ہے، آج نہ ابراہیم ہے نہ ان کو آگ کا گلدار بنانے والا معجزہ ہے، آج نہ موسیٰ ہے نہ ید بیضا ہے، نہ وہ عصا ہے، آج نہ جناب عیسیٰ ہیں نہ ان کے وہ زندہ کیے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو زندہ کیا تھا، نہ وہ لوگ ہیں کہ جو نابینا تھے ان کو آنکھیں عطا کر دی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبی ہے نہ نبی کا معجزہ ہے۔ جو بہترین دلیل ہے کہ ان کی نبوتیں وقتی تھیں، ان کی نبوتیں عارضی تھیں، لیکن ہمارے رسول کا معجزہ قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے معجزوں کا باقی رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ دو معجزے ہیں جو رسول نے چھوڑے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ حدیث پیش کر دوں کیونکہ انشاءاللہ اب کل اس پر تفصیلی بات ہوگی، آج موقع نہیں رہا ہے۔ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ متفق ترین، متفق تمام مسلمانوں کے فرقوں میں یہ حدیث متفق علیہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح ترمذی شریف میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی اور جو کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے علماء کو ہم نے یہ سنتے دیکھا کہ جب اس وقت وہ تقریر کر رہے ہیں تو انہی نے حدیث کہی کہ رسول نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، قرآن اور میری سنت۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سنت والی حدیث جو ہے وہ سیاہ ستہ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ پورے چیلنج ممبر سے، فرما آپ کے ممبر سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ سنتی والی حدیث جو ہے وہ سیاہ ستہ میں نہیں موجود ہے، نہیں موجود ہے، ہوگی کسی کتاب میں لیکن سیاہ ستہ میں نہیں ہے۔ اور اہل بیت والی حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے، جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ صحیح ترین حدیث کی کتابیں ہیں،
اس میں صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح ترمذی میں ہے، ابن داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، سب میں موجود ہے یہ حدیث کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ یہ ہے حدیث رسول اللہ، یہ ہے ارشاد رسول اللہ۔ میں نے کہا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس پر حدیث پر ایک اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے اس کا جواب ہو جائے اور بات میری مکمل ہو جائے، آج کی حد تک کم از کم بات مکمل ہو جائے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ نے بہت سی چیزیں چھوڑی تھی، ایک چیز نہیں چھوڑی، دو چیزیں نہیں چھوڑی تھی بلکہ بہت سی چیزیں چھوڑی تھی۔ میں نے پوچھا بھئی کیا کیا چیزیں چھوڑی تھی؟ دیکھیں جہاں قرآن چھوڑا تھا، جہاں اہل بیت چھوڑے تھے، وہاں اپنی امت چھوڑی تھی، اصحاب چھوڑے تھے، ازواج تھیں، رسول اللہ کے بعد بہت سی ازواج باقی تھیں، وہ حیات تھیں، وہ منبر چھوڑا تھا کہ جس پہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ مسجد چھوڑی تھی کہ جس میں برسوں انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ لہذا اتنی چیزیں رسول اللہ نے چھوڑی تھیں، تو اگر حدیث رسول ہوتی تو سب کی فہرست ہونا چاہیے تھی، پوری فہرست ہونا چاہیے تھی۔ جب آدمی کوئی چیز چھوڑتا ہے تو پوری فہرست بنا کے جاتا ہے، تو کہ میں اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو رسول اللہ نے اتنی چیزیں چھوڑی تھی، تو اگر ان کی حدیث ہوتی تو پوری لسٹ ہوتی، پوری فہرست ہونا چاہیے تھی کہ دیکھو میں اصحاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی امت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مسجد چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، پوری فہرست ہونا چاہیے تھی۔ مگر آپ کہتے ہیں صرف دو ہی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی حدیث یہ نہیں ہے۔ بہت توجہ رہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کس چیز کے سلسلے میں انسان کو یہ حق پیدا ہوتا ہے یہ کہے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولانا شبیر وارثی صاحب کلکتے سے تشریف لائے ہیں یہاں کے اوپر، معذرت کے ساتھ انہیں کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں خود یہی لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میری مثال نہیں ہو سکتی، لہذا معذرت کے ساتھ انہیں کی مثال دے رہا ہوں۔ امام باڑے عاصی میں وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، جب آخری مجلس پڑھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں میں اتنی چیزیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جو فرش بچھا ہوا ہے یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جو منبر ہے یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ مجمع ہے یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے یہ سب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنی چیزیں میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کسی بچے کو بھی پوچھنے کا حق حاصل ہوگا کہ مولانا صاحب کہ یہ تمام چیزیں آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کیا یہ ممبر آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ کیا یہ امام باڑہ آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ کیا یہ مجمع آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ کیا یہ فرش آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ کیا یہ لاؤڈ اسپیکر آپ اپنے ساتھ لائے تھے؟ یہ تمام چیزیں تو آپ کو یہی ملی۔ ارے توجہ رہے، یہ تمام چیزیں تو آپ کو یہی ملی۔ ہاں 100-200 روپے اگر وہاں سے لے کر آئے ہوں، اس کو اگر چھوڑ کر جائیں تو ہم سمجھیں گے ہاں کوئی چیز چھوڑ کر گئے، تو ہمیشہ وہ چیز، پوری توجہ رہے، اس چیز کے لیے کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو لے کر آیا ہو، جس کو لے کر آیا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کیا رسول منبر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا مسجد اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا بیویاں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا اصحاب اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا امت اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ ارے یہ سب چیزیں تو ان کو یہی ملی، لہذا کہنے کا حق ہی نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف دو چیزیں لے کر آئے تھے، صرف دو چیزیں لے کر آئے تھے، قرآن قلب میں لے کر آئے تھے، اہل بیت صلب میں لے کر آئے تھے، جو چیزیں لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
اور اس کے بعد جملہ ہے، اس حدیث کے بعد صحیح مسلم شریف میں جملہ موجود ہے کہ اب ہمیں رسول فرما رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ تم میرے اہل بیت سے سلوک کیا کرتے ہو، یہ دیکھنا ہے کہ سلوک کیا کرتے ہو۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ سلوک کیا ہوگا، معلوم تھا کہ سلوک کیا ہوگا۔ کبھی فاطمہ زہرا کی فریادیں ہوں گی، کبھی علی کے گلے میں رسی ہوگی، کبھی امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہوں گے۔ ہاں آج ہم کو امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ ایسا زہر دیا گیا تھا، ایسا زہر کہ اگر خود جس نے زہر دیا اس نے کہا کہ اگر اس زہر کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں تڑپ کر مر جائیں۔ ایسا زہر تھا جو آقا امام حسن کو دیا گیا تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، تشت میں گر رہے ہیں، اور امام اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، جو کلیجہ کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اس کو چھپائے رہو، اس کو چھپائے رہو، کہیں بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے جو کٹ کر گر رہے ہیں اس کو چھپائے رکھو، بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہاں تفصیلی مسائل کی گنجائش نہیں رہی ہے، 5-7 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام حسن کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اور جناب ام فروا جو زوجہ ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرا شوہر رخصت ہونے والا ہے، اب روح نکلنے والی ہے۔ اتفاق سے امام حسین اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، اتفاق سے موجود نہیں تھے۔ اب جناب ام فروا کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، کیونکہ سر جو ہے امام حسن کا ان کے زانو پر ہے۔ اب امام حسن کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ آخری سانسیں ہیں، دم نکلنے والا ہے، شوہر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی ہیں، اور قاسم اتنے چھوٹے ہیں، اتنے کمسن ہیں کہ جا کر چچا کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بابا کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے ام فروا نے قاسم کو قریب بلایا، قاسم کا گریباں چاک کیا، قاسم کا گریباں چاک کیا، اور پھر کہا اسی عالم میں چچا کے پاس چلے جاؤ، چچا تمہیں دیکھ کر خود سمجھ جائیں گے کہ بس تمہارے بابا کا آخری وقت آ گیا، بس تم یتیم ہونے والے ہو۔ جیسے ہی قاسم اس عالم میں پہنچے امام حسین کی خدمت میں کہ گریباں چاک تھا، آقا حسین سمجھ گئے بھائی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ دوڑ کر آئے امام حسین کے سامنے، بھائی حسن نے دم توڑا، تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے، ننھے سے قاسم کے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھ دیا، کہا اپنی ام فروا سے وصیت کی کہ دیکھو یاد دلانا کہ جب کوئی سخت وقت پڑے تو قاسم تعویذ کھول کر دیکھ لیں، اس میں میری وصیت موجود ہے، اس میں میری وصیت موجود ہے۔ اب کربلا کا میدان ہے، حسین چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک لوگ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، قاسم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے، قاسم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب جو جناب ام فروا کی نگاہ پڑی کہ قاسم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کی جبین پر شکن پڑ گئی، چہرے پر غیظ کے آثار۔ اے قاسم، رات میں کیا وعدہ کیا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ چچا پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں آگے بڑھ کر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ اے قاسم، ارے تم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، یہ خیمے کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے؟ ارے کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے، کیا نیزوں کی انیوں سے ڈر گئے، کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں اے مادر گرامی آپ کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟
بھلا جس کی رگوں میں حسن کا خون دوڑ رہا ہو، وہ ڈرنے والا موت سے، مگر میں کیا کروں، جب بھی چچا کی خدمت پہ جاتا ہوں چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت جناب ام فروا نے فرمایا کہ وہ تعویذ کھولو کہ جو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر باندھا ہے۔ اب جو تعویذ کھولا، امام حسن کی تحریر تھی، اے بیٹا قاسم، میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کر دے، اپنی جان قربان کر دینا، یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ اب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے، اے چچا یہ بابا کی وصیت، اے چچا یہ بابا کی وصیت ہے۔ امام حسین نے وہ تحریر پڑھی، بھائی کی تحریر پہچانی، آنکھوں سے وہ تحریر لگائی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ قاسم کو قریب بلایا، قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگایا۔ روایت کہتی ہے اتنا روئے غشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، روتے روتے۔ ہوش آیا، قاسم کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا، اتنا کم سن شہزادہ تھا کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، لہذا حسین نے گود میں لے کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، اور پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں پیر نہیں آ پا رہے تھے، لہذا ایک رکاب میں پیر تھا اور ایک پیر اٹھا ہوا تھا۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اتنا چھوٹا قد ہے قاسم کا، اتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں قاسم کے کہ پورے پیر رکابوں میں نہیں آ رہے ہیں، اور امام حسین نے گود میں لے کر سوار کیا ہے۔ حسین آگے بڑھے، قاسم کا گریبان چاک کیا، اے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ شاید جواب دیں کہ عرب میں گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے۔ ارے اگر حسن کا لاڈ سمجھ کر رحم نہیں کرو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کر لینا۔ اے آقا خود پہنا دیجئے، اے آقا زرہ پہنا دیجئے، ارے جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ تو شاید جواب دیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے، لہذا اتنے چھوٹے بچوں کے لیے نہ خود بنتا ہے نہ زرہ بنتی ہے، میں زرہ کہاں سے پہنا دوں؟ ایک مہین سا کرتا، قاسم میدان جنگ میں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، لشکر سامنے سے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے، لشکر سامنے سے فرار کرتا ہے، سپہ سالار لشکر عمر سعد ہے، اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس ملعون کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بچہ مجھ پر حملہ نہ کر دے، کہیں مجھے زخمی نہ کر دے۔ ایک زبردست پہلوان قریب کھڑا ہوا تھا، اسی سے کہا جا، اور جا کر اس بچے کی ماں کو اس بچے کے غم میں رلا۔ وہ ملعون جھومتا ہوا آگے بڑھتا ہے، مگر بڑا بزدل ہے، بڑا ڈرپوک ہے، ارے بجائے سامنے آنے کے گھوڑے کو کعوہ دیتا ہے اور گھوم کر جناب قاسم کی پشت پر آ جاتا ہے۔ جناب قاسم سامنے جنگ کر رہے ہیں، یہ ملعون پشت قاسم پر آتا ہے۔ ارے کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا، کاش کوئی شیعہ موجود ہوتا تو آقا کو ہوشیار کر دیتا، اے آقا ہوشیار ہو جائیے، ارے قاتل پشت پر آ گیا۔ بھرپور وار ہوا، قاسم کے سر پر تلوار پڑی، اتنی بھرپور تلوار تھی کہ قاسم سے سنبھلا نہیں گیا۔ تیور آ کر زمین کی طرف چلے، آواز دی چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، قاتل قاسم سامنے نظر آیا، دیکھا تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے قاتل پر حملہ کیا، تلوار ماری، اس نے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا، اس کا ہاتھ قطع ہو گیا۔ اب چاہتے ہیں کہ حسین اس کو قتل کر دیں،
اس کو قتل کر دیں۔ اس نے فوج کو مدد کے لیے پکارا، اے فوج والوں آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو۔ ادھر حسین چاہتے ہیں قاتل قاسم کو قتل کریں، ادھر فوجیں چاہتی ہیں کہ بچا لیں۔ عزادارو عجیب ظلم ہو گیا، عجیب ستم ہو گیا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش قاسم، جس میں قاسم جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریاد کرتے تھے، اے چچا بچا لیجئے، اے چچا بچا لیجئے۔ نہیں عزادارو آپ نہیں سمجھے، قاسم کی اذیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، چھوٹے سے بچے کی اذیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ توضیح المسائل دیکھ لیں، آپ تحفۃ العوام دیکھ لیں، اس میں بھی شاید یہ مسئلہ موجود ہو کہ جب کسی کا دم نکل رہا ہو، جب کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو، جب عالم احتضار میں کوئی ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھو اگر ہاتھ رکھنا تو اس کے جسم پر ہلکے سے رکھنا۔ اگر کسی کے سانس اکھڑ چکی ہو، اگر کسی کا دم نکل رہا ہو، اگر کوئی عالم احتضار میں ہو، تو حکم یہ ہے کہ ہاتھ بھی رکھنا تو بہت ہلکے سے اس کے جسم پر رکھنا، کیونکہ اگر تم انگلی بھی چھواؤ گے تو اسے ایسا لگے گا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، لہذا آہستہ سے ہاتھ رکھنا۔ ارے قاسم کا دم نکلنے والا ہے، سانس اکھڑ چکی ہے، احتضار کا عالم ہے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا ہے۔ حسین پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے، اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم اسے پکارتے رہے، لیکن وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ قاسم کی لاش اٹھائی اس طرح سے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ ارے جس کے پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پر خود سے سوار نہ ہو سکا، یہ کیا عالم ہوا؟ معلوم گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس پہ قاسم اس طرح سے کچل گیا تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے اس جگہ آ کر لٹایا کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں تھی۔ اے آقا قاسم کو یہاں کیوں لٹا رہے ہیں؟ تو شاید جواب دے کہ بچوں کی تمنا ہوتی ہے کہ جب بھائی دولہا بنے تو بچے اسے دیکھیں، اے اور محمد اٹھو، دیکھو تمہارا بھائی دولہا بنا ہے۔ ارے بجائے صحرے کے خون کی دھاروں کی لڑیاں ہیں، بجائے پھولوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانات ہیں۔ عزادارو مجلس ختم کر دیتا مگر امام حسن کو پرسا دینا ہے۔ ایک تو روایت یہی ہے کہ اس طرح سے لے کر آئے تھے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ دوسری روایت اور بھی ہے، وہ بھی چاہتا جلدی سے 1 منٹ کے اندر پیش کر دوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب امام حسین میدان میں پہنچے ہیں تو قاسم نظر نہیں آئے، قاسم نظر نہیں آئے۔ آواز دی قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ روایت کہتی ہے حسین ایک بلندی پر گئے، آواز دیے قاسم امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں، اے قاسم جواب دو تم کہاں ہو؟ روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، اے چچا گھوڑوں کی ٹاپوں نے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حسین نے زمین پر ابا بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اس ابا کو رکھا، اس ابا میں ان ٹکڑوں کو رکھا، سر پر وہ ابا رکھی، سر پر وہ ابا رکھی۔ خیمے کے اندر پہنچے، ام فروا کو لے کر آؤ۔ ام فروا آتی ہے، اے ام فروا تعزیت قبول کرو، تمہارا قاسم شہید ہو گیا، تمہارا قاسم شہید ہو گیا۔ ام فروا کہتی آقا ارے اسی لیے پالا تھا قاسم کو تاکہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ ارے قربان، اللہ کا شکر ہے کہ وہ قربان ہو گیا، مگر آقا ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟
اے آقا اتنا بس بتا دیجئے کیا میرے ننھے سے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ اے ام فرما یہ تم کیوں کہہ رہی ہو کہ خطا ہو گئی؟ کہ آقا آپ سب کی لاشیں لے کر آئے مگر میرے بچے کے قاسم کی لاش نہیں لائے، یہ سننا تھا۔ ماں فرماتے اے زینب قریب آ جاؤ، اے ام کلثوم قریب آ جاؤ، ام فرما کے بازو سنبھال لو۔ جب بازو سنبھالے سر سے ہوا اتاری، زمین پر رکھ، اب جو کھولی قاسم کے جسم کے ٹکڑے، ماں کی نگاہوں کے سامنے ماں نے فریاد کی، اے قاسم تمہارے معصوم جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے ٹکڑے ٹکڑے